اب ہم نصرت سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ چلیے، جن کو نہیں پتہ، میرے 2 بچے ہیں، 10 سال کی بیٹی اور 7 سال کا بیٹا۔ تو انٹرسٹنگلی میری جرنی ان کے یعنی بچپن سے کوئنسائڈ کرتی ہے۔ تو میں نے ان کو شروع سے قرآن سکھایا، اور میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ سلائڈس بھی شیئر کر رہا ہوں جو ہوپ فل آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ میری بیٹی کا مصحف ہے، اینڈ وہ اس وقت آئی تھنک 89 پیج پہ آ گئی ہے۔ یہ آپ کو تقریباً اس کے بیچ کی جرنی دکھا رہا ہوں۔ ہم ہر روز ایک آیا کرتے ہیں، دیٹس اٹ، ایک آیا۔ ہم نہ 2 کرتے ہیں، نہ ہم 3 کرتے ہیں، نہ ہم 1 کرتے ہیں، چھوٹی یا بڑی۔ اس ایک آیا کے اندر ہم ایک لفظ کا، کیونکہ وہ 10 سال کی ہے اور ہم نے شروع سے قرآن شروع کیا تھا، وہ اس سٹیج پہ جا کے ایک لفظ کا مطلب میرے ساتھ بیٹھ کے کرتی ہے۔ جیسے کہ ہم رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةً۔ اب میں اس سے ایک لفظ کا مطلب پوچھوں گا، اور اگر اس کو نہیں بھی آئے گا میں اس کو بولوں گا۔ اب کچھ ورڈز اس سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اس سٹیج پہ، کیونکہ اس کے ساتھ میں تقریباً 2.5 سال سے ایسے ایک ورڈ کر کے پڑھ رہا ہوں۔ آئی ایکسپیکٹ کہ اس کو مطلب پتہ ہوں گے۔ کچھ بھول جاتی ہے، میں دہرا دیتا ہوں، جو وہ دہراتی ہے وہ اس کو لکھتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، کچھ ورڈز سرکل ہیں اور کچھ ورڈز اسکوائر ہیں۔ تو سرکل وہ ورڈز ہیں کہ جو اس کے لیے نئے ہیں، میں اسے ایکسپیکٹ نہیں کرتا وہ یاد رکھے، سرکل کر کے اس نے اسی وقت لکھ لیا۔ اسکوائر میں وہ ورڈز ہیں جو آپ کو میں دکھاؤں گا، اس کو نہ صرف یہاں لکھنے ہیں بلکہ اس کے بعد جا کے کاپی میں بھی لکھنے ہیں، تاکہ اس کا دماغ میں چیز پکی ہو جائے۔ یہی چیز میرے 7 سال کے بیٹے کے ساتھ بھی ہے، اور جیسے کہ میں لیول 1 لیول 2 میننگس کی بات کہتا ہوں، جس میں ذاتی طور پہ دیکھتا ہوں کہ 7 سال کا بچہ اور 10 سال کی بچی میں عقل کا بہت فرق ہے۔ تو اسی ایک لفظ کو جب میں 7 سال کے بیٹے کو سمجھاتا ہوں، مجھے بڑے آسان لفظ یوز کرنے پڑتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، جیسے فاسق یا ظالم یا مشرک۔ اب ان کے اندر قرآن میں بڑا فرق ہے، لیکن 7 سال کے بچے کو سمجھانا بات پاسبل نہیں ہے، تو مجھے اس کے لیے جو مطلب میں نے اس کو بتایا وہ یہی ہے کہ برے لوگ، بیڈ پیپل، فاسق بیڈ پیپل، ظالم بیڈ پیپل، مشرک بیڈ پیپل۔ آہستہ آہستہ جیسے اس کو ذہن میں پختگی آئے گی، جیسے کہ میری 10 سال کی بیٹی میں پختگی آ گئی ہے، وہ فرق کرنا سمجھے گی کہ یہاں فاسق اور ظالم اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن تھوڑا سے ان میں فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ خدا ہمیں خود بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ اولئک وہ لوگ فاسق ہیں، وہ اولئک مشرکون وہ لوگ مشرک ہیں۔ تو ایسے کر کے ایک فرق نیچرلی ان کے اندر جو جیسے عقل ڈیولپ ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور ایک دقیق جو میننگز ہوتے ہیں وہ لیول 1 سے جا کے لیول 2 پہ جانا وہ شروع ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز میں یہاں پہ یہ بولنا، اچھا میں دکھا دوں، یہ میرے 7 سال کے بیٹے کی رائٹنگ ہے جو غلطیاں کرتا ہے، جسے ہم نے ٹاپک غلطیوں کے اوپر بھی بات کی تھی۔ اس اسٹیج پہ میں اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اس کو ہر چیز پرفیکٹلی رائٹ کرے گا، سمجھے گا۔ آئی ڈونٹ کیئر، سو لنگ وہ پریکٹس کر رہا ہے، ٹرائی کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ لن نیور ٹھیک لکھا ہے اس نے، یہ تیسرا ورڈ اس نے شیء لکھنے کی کوشش کی ہے، میں نے اس کو پھر بھی شاباش دی کہ بیٹا تم نے اچھا کام کیا، تھنک ٹھیک ہے، فور ناؤ گڈ انف۔ یہ میری بیٹی ہے، اس کو ڈرائنگس بھی پسند ہے، تو اپنے رائٹنگ کرتے کرتے وہ ڈرائنگس بھی کرتی ہے اور ساتھ میں چیزیں بھی لکھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کا یہ انداز ہے، اس کے انداز سے آئی گو اینڈ ٹریٹ ود ہر۔ ایک اور چیز جو میں بتانا چاہوں گا، اپنے ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ بچوں کے ساتھ قرآن پڑھنا ایک ویری انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہے، کیونکہ اکثر اس کی آیتیں جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں اپلائی ہوتی ہیں، یعنی آپ نے جو پڑھا وہ ان کی زندگی میں یو کین اسٹریٹ اوے اپلائی۔ مثال کے طور پہ کل میں اپنے بیٹے کے ساتھ آیا پڑھ رہا تھا کہ اس میں وہ لوگ تھے، برے لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ بھائی ہم پہ خدا مصیبتیں کیوں ڈال رہے ہیں، ہم پہ مصیبتیں آتی ہی آتی ہیں۔ اور خدا نے کہا نہیں، یہ مصیبت آئی ہے تم پہ کیونکہ تم لوگوں نے خود اس کو ارن کیا۔ اور اسی وقت میرا بیٹا مجھ پہ، مطلب 4 سال کا لڑکا بچہ وائننگ کر رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھو بیٹا، تمہارے سامنے دیکھو یہ آیا کہ تم پہ بھی اپلائی نہیں ہو رہی ہے، تم مجھ پہ الزام دے رہے ہو، اپنی بہن پہ الزام دے رہے ہو، اپنی ماں سے ناراض تھے کسی بھی بات پہ، لیکن اگر تم ایک قدم پیچھے ہٹ کے دیکھو تو کیا تم اس کا سبب نہیں ہو؟ اگر تم یہ نگیٹیوٹی اپنے ذہن سے ہٹا کے یہ پڑھو، دل لگا کے کام کرو، تو تم 5 منٹ میں فارغ ہو جاؤ گی کمپیئر ٹو جو کچھ تم نے ٹائم بنا کے رکھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن کی آیتیں یو کین اینڈ یو شوڈ اپلائی آپ کی اپنی زندگی کے اوپر، کیونکہ جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں یہ اپلائی ہوتی ہیں۔ یہ کتاب ختم نہیں ہو گئی، خدا اس میں آج بھی بات کر رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، ہمارے بچوں سے بات کر رہا ہے۔ ایک اور بات وہ ہے گرامر کے اوپر۔ میری 10 سال کی بیٹی اب اس سٹیج پر آ گئی ہے کہ اس کو میں بولتا ہوں، جیسے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہلی آیا میں قالو، اب میں اس سے پوچھ سکتا ہوں کہ بھائی قالو کس سینس میں آیا، یعنی کس ٹینس میں آیا، کتنے لوگ ہیں،
کتنے لوگ ہیں اور یہ پاسٹ ہے, پریزنٹ ہے, فیوچر, کس سینس میں بات ہو رہی ہے. تو اب میں اسے ایکسپیکٹ کرتا ہوں اسٹیج پہ کہ قالو میں او کی ساؤنڈ ہے, تو یہاں پہ مینی لوگ ہیں, یعنی او یا اونا یا اینا, مینی پیپل ہیں, اور چونکہ یہ بعد میں اس کے پہلے میں یا نہیں آیا تو یہ پاسٹ کی بات ہے. تو اب میں اسے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے یہ پتہ ہے. اب ادعو لنا ربک, اب ربک کیوں آیا, کا کے اوپر فتحہ کیوں ہے, دمہ کیوں نہیں ہے. اب اس سے چیزیں میں اس سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں, مجھے آنسر دیتی ہے. اس کو ٹرمز نہیں پتہ ہے, شی ڈزنٹ نو کہ بھائی اس کا ٹرم کیا ہے, اس کا عربک میں کیا نیم ہے, اینڈ آئی ڈونٹ کیئر. کیونکہ جیسے ہم اپنے بچوں کو اردو ہندی سکھاتے ہیں, انگلش سکھاتے ہیں, ان کو ہم گرامر نہیں سکھاتے ہیں. وہ ایک نیچرلی ایک چیز پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, کچھ چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اب یہ چیز میں نے بیٹے سے اب شروع کی ہے, اینڈ 7 سال کی عمر میں اسٹرگل کرتا لٹل بٹ, لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ اونا اینا, اونا وہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, اینا وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا تجربہ جو ہے وہ یہ کہ آپ بچوں کو گرامر پہ فورس مت کریں, ان کے اوپر تھوپے مت, آہستہ آہستہ بتاتے جائیں کہ دیکھو بیٹا یا بیٹی یہاں پہ او آ گیا, یہاں پہ اونا آ گیا, فتحہ دمہ کا مطلب یہ ہے. اگر کسی کا نام آ گیا تو نام کے اوپر کبھی آپ کو تنوین نظر آئے گی, کبھی نہیں آئے گی. اچھا اگر کسرہ آ گئی تو آپ دیکھو اس کے پیچھے کوئی اسپیشل کریکٹر تو نہیں ہے, اعلیٰ آ گیا, یہ بی آ گیا, یہ ماں آ گیا. تو ایسے کر کے آہستہ آہستہ سے گرامر خود بخود سے سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ایک اور بات, انکریج کرنے کے لیے بچوں کو, کیونکہ بچے ہوتے ہیں, میرا ذاتی تجربہ کہ ان دا بگننگ ایک یعنی 2 پیجز کے بعد, جیسے آپ 2 پیجز دیکھ سکتے ہیں, انفیکٹ یہاں پہ پریزنٹ بنا ہوا بھی ہے, اگر آپ دیکھ سکیں لیفٹ سائڈ پہ چھوٹا سا پریزنٹ بنا ہوا ہے کہ بھائی بیٹی اگر تم نے یہ دونوں پیج کر لیے تمہیں چھوٹا پریزنٹ ملے گا. چھوٹا پریزنٹ ہم کہتے ہیں کہ چلو ایک مخصوص ڈالر مخصوص لمٹ ہے, وہاں تک تمہیں پریزنٹ ملے گا. اب ان کے لیے یہ انسینٹیو ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پریزنٹ ارن کریں, اور اگر مشکل جو چیزیں میں نے آج کی انہوں نے آنسر دیے, دے کین گیٹ میڈیم پریزنٹس. اگر یہ جز کمپلیٹ کرتے ہیں, ایک سورہ کمپلیٹ کرتے ہیں, دے گیٹ ایون بگر پریزنٹس. تو ان کے لیے ایک انسینٹیو ہے کہ بھئی ہم جا کے کریں, ہم سیکھیں, سمجھیں, اپنی چیزیں ختم کریں, سمجھیں. اور آخر میں ایک چیز یہ بولنا چاہوں گا جو میں نے بڑی انٹرسٹنگلی فائنڈ کی ہے, وہ یہ کہ آپ بچوں سے ساتھ ساتھ کویشچن پوچھیں, ان سے آسک کریں. آپ بیٹا یا بیٹی تم نے یہ پڑھا, میں نے تمہیں مطلب بتایا, تم نے جا کے ٹرانسلیشن بھی پڑھی, تم مجھے اپنے الفاظ میں اس آیت کا مطلب بتاؤ. تو obviously اس کا پورا ایسنس کیپچر نہیں کر سکتے ہیں. however جب وہ اپنے الفاظ میں سمجھا رہے ہوتے ہیں, I think it's quite shocking میرے لیے کہ کبھی کبھی وہ ایسی بات کر جاتے ہیں جو میرے ذہن میں بھی نہیں تھی. and I think that is quite an amazing thing کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں قرآن کا علم آپ کو صرف ایک مدرسے کے یعنی 20 سال کے گریجویٹ سے ہی مل سکتا ہے, تو میں کہتا ہوں میری بیٹی کبھی کبھی مجھے پڑھ کے اپنے ذہن سے ایسی باتیں کر جاتی جو میں سوچتا ہوں کہ ہاں یہ بات تم نے بڑی زبردست کر دی. جیسے بھائی ابو یہاں پہ یہ ورڈ ایسے کیوں آیا, ویسے کیوں نہیں آیا. اور میں سوچتا ہوں اس نے بات تو بالکل ٹھیک کی ہے, اس پہ مجھے سوچنا پڑے گا. تو آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں, اور بچوں کو انکریج کریں, بچے کو انکریج کریں, ان کے اندر یہ جستجو ڈالیں, فکر کرنے کی صلاحیت ڈالیں. آگے آ کے آپ کو دے ول امپریس یو, وہ سیکھیں گے, وہ اس کو آئی تھنک دے گرو آؤٹ آف اٹ. اور ہاں آخری بات, اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں, وہ یہ کہ میں نے بچوں کو, جو بھی سن رہے ہیں آپ لوگوں میں سے شاید یہ کچھ لوگ بات پسند نہ کریں, میں نے بچوں کو قرآن پڑھا ہے, میں نے کو اور کچھ بھی نہیں پڑھایا. وہ جانتے ہیں کہ احادیث ہیں, وہ جانتے ہیں کہ تفاسیر ہیں, ان کو میں نے ہسٹری بتائی ہے, لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ, ان کا ورلڈ ویو, ان کا مائنڈ ایمپٹی ہے. میں یہ چیز میرے لیے بڑی ابھی بھی ہارڈ ہے. ڈاکٹر صاحب نے پہلے اشارہ دیا کہ ہمیں کیونکہ ہم نے یہ چیز بچپن سے سنی تھی, اس کو ان لرن کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ان بچوں نے ان ٹرمز کے علاوہ جیسے قرآن میں خدا نے یوز کیے, ان ٹرمز کو ایسے اور استعمال ہوتے ہوئے سنا ہی نہیں ہے. ان کے لیے صلاح, دین, یہ ساری کے ساری جو ٹرمز ہیں وہی ہیں جو اس کتاب میں استعمال ہوئی ہیں. تو یہ میرے لیے بڑی ریفریشنگ تھنگ ہے کہ دیکھو 2 بچے ایسے ہیں ان کا ورلڈ ویو اس وقت اسلام میں اس کتاب کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, اس سے باہر وہ نہیں جاتے. تو یہ میرا چھوٹا سا تجربہ تھا. آپ ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں, بہت عمدہ, ماشاء اللہ. اور آپ کو مبارک ہو, آپ کے بچے اس قدر محنت سے اور آپ ان کے ساتھ اس قدر پابندی سے ان کو یہ کتاب اسی طریقے سے پڑھا رہے ہیں جس طرح سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو اس بات کی, اور اللہ آپ کو اس میں جو ہے ترقی دے, اور آپ کے بچوں کو صحیح طور پر اس کتاب کو سمجھنے کی جو ہے توفیق. میں کل ہی اپنی وائف سے یہ کہہ رہا تھا کہ بی بی اگر میرے پاس کوئی پہاڑ سے اتر کر آدمی آ جائے نا, اور تو میں اس کو قرآن بڑی آسانی سے سمجھا دوں گا, لیکن
معاشرے میں ایک کام کرنے والا ایک جو شخص ہے نا، اس کو قرآن سمجھانے میں مجھے بڑا وقت لگے گا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص جس کے پہلے سے کوئی ڈاگماز نہیں ہے، کوئی عقائد نہیں ہے، وہ ابھی پہاڑ سے اترا ہے، تو میں اس کو بڑی آسانی سے قرآن سمجھا دوں گا اور وہ سمجھ جائے گا کہ اچھا اسے تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ یہ حدیث بھی کوئی چیز ہے اور یہ عقیدے بھی کوئی چیز ہے اور فلانی کتاب میں بھی. لیکن ایک عام آدمی کو سمجھانا، اس سے پہلے یہ بات اس کے دماغ سے نکالنا کہ بھئی یہ بات جو ہے یہ غلط تھی، اللہ کی بات یہ نہیں ہے، وہ بہت مشکل ہے. خود اس کے لیے بھی مشکل ہے، خود میرے لیے بھی مشکل ہے کہ میں اس کے دماغ سے ان باتوں کو نکال سکوں. انلرن کرنا واقعی سب سے مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. آپ چاہیں اپنی تمام باتوں کو بھلا سکتے ہیں. پھر بھی کبھی کبھی میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں، کبھی کبھی آپ کے ذہن میں وہ باتیں آتی ہیں، لیکن چونکہ آپ کی قرآن پر نظر ہوتی ہے وہ باتیں آپ کے پاس سے اوجھل ہو جاتی ہیں. تو وہ ہوگا آپ کے ساتھ. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان بچوں کو، چونکہ وہ بالکل جس کو کہنا چاہیے خالی سلیٹ ہے، اور آپ اس پر جو لکھ دیں گے وہ پرماننٹ ہو جائے گا. ہم جیسے بڈھے طوطوں کو ہمیں پہلی چیزیں بلانی پڑی، بلا کے پھر ہم نے نہیں بلا.